العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الأكل مع المجزوم. مجزوم کے معنی کوڑھی کے ہوتے ہیں. الاکل مع المجزوم، کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانے کا بیان. ان روایات کا بیان جو وارد ہیں کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کے سلسلے میں. ترجمۃ الباب کا مفہوم اور مطلب بالکل واضح ہے، مقصود بھی واضح ہے. یہاں کراہیت کا کوئی لفظ استعمال نہیں فرمایا. اس سے اشارہ ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت اس کے جواز کو بتا رہے ہیں کہ مجزوم کے ساتھ، کوڑھی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو اس مسئلے میں دو طرح کی روایات ملیں گی. ایک روایت سے تو پتہ چلے گا کہ مجزوم سے خلط ملط کے ساتھ رہنا، اختلاط رکھنا کوئی قباحت نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. اور دوسری روایت ایسی ملے گی آپ کو کہ مجزوم سے دور رہنا چاہیے. مثلا ایک حدیث میں ہے فر من المجزوم فرارک من الاسد. اور ایک روایت یہ سامنے ہے جس سے بلا کراہت جواز کا پتہ چلتا. پہلے روایت دیکھیے پھر تطبیق پیدا کی جاتی. بہی قال حدثنا احمد بن سعید الاشقر و ابراہیم بن یعقوب قال حدثنا. امام ترمذی کے یہاں دو استاذ ہیں، ایک احمد ابن سعید الاشقر اور ایک ہیں ابراہیم ابن یعقوب. یہ احمد ابن سعید الاشقر، حافظ ابن حجر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مروزی ہے، ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے. ابراہیم ابن یعقوب یہ حافظ جوزجانی اس سے مراد ہے، کتاب الجرح والتعدیل کے مصنف ہیں، دمشقی ہیں. یہ ان کے شاگردوں میں ابو داؤد ہیں، ترمذی ہیں، نسائی ہیں، اور یہ ان کی توثیق کرتے ہیں. دارقطنی کہتے ہیں کہ حفاظ مصنفین میں سے ہیں، 3 صدی ہجری کے آدمی ہیں، محدث ہیں. یہ امام ترمذی کے دونوں استاد لے رہے ہیں یونس ابن محمد سے، اور وہ لے رہے ہیں مفضل ابن فضالہ سے، وہ حبیب ابن شہید سے، ان حبیب ابن شہید ان محمد ابن المنقدر ان جابر. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بید مجزوم فادخلہ معه فی القصعہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑھی کا ہاتھ پکڑا اور اپنے برتن اور پیالے میں اس کو شریک طعام کیا. پھر کہا کل بسم اللہ سے ختم باللہ، کھاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ کے بھروسے پر اور اس پر توکل کر کے. یہ کیوں کہا کھاؤ اللہ کا نام لے کر، اللہ پر بھروسہ کر کے؟ اس لیے کہ یہ جو صحابی جن کو کوڑھ کی شکایت ہو گئی تھی، ان کا نام معیقیب ابن ابی فاطمہ الدوسی ہے.
یہ خود بچنا چاہتے تھے کہ میں دور رہوں، ورنہ اگر میرا مرض لگ جائے گا تو لوگ مجھے طعنہ دیں گے کہ تمہاری وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرض لگا۔ تو آپ نے ان کے دل کے اس خیال کی نفی کر دی اور کہا کھاؤ اللہ کا نام لے کر کے۔ اور دوسری وجہ یہ کہ ایسا جو مریض ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غایت محبت میں آپ سے دور رہنا چاہتا تھا کہ میں قریب رہوں گا تو ہو سکتا ہے میرے نبی کو یہ تکلیف لگ جائے، یہ مرض لگ جائے، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مرض لگے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مطمئن کیا اور کہا کھاؤ تم یہ مرض، اس مرض کے لگنے نہ لگنے کی فکر مت کرو۔ پہلے دوسرے جواب میں یہ فرق ہوا کہ پہلے جواب کا حاصل تھا اپنے کو بچانا لوگوں کے طعن و تشنیع سے، کہ اگر نبی کو خدا نہ خواستہ یہ مرض مجھ سے متعدی ہو کر لگ گیا تو میں نشان طعن بنوں گا۔ اور دوسری توجیہ کا حاصل یہ ہوا کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قسم کی بیماری لگے، اس لیے میں بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دونوں توجیہ کو سامنے رکھ کر سمجھیے، آپ نے منع فرمایا کہ اطمینان رکھو، اللہ پر بھروسہ کر کے کھاؤ، ان سب چیزوں سے نہ ڈرو۔ اب آپ یہاں پھر سوال اٹھانا چاہتے ہیں کہ دوسری حدیث جو ابھی سنائی ہم نے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، اس سے تو لگتا ہے مجذوم سے دور رہو، ایسا دور رہو جیسے تم شیر سے بھاگتے اور دور رہتے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مخاطب کے اعتبار سے یا صاحب معاملہ اور صاحب ابتلا کے اعتبار سے حکم جدا جدا ہے۔ یہاں مسئلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجذوم کے ساتھ جڑنے کا، اور وہاں فر من المجذوم میں آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ دور رہو، اس لیے کہ توکل کی کیفیت جدا جدا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کامل اور اکمل تھا، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر، اللہ کے نظام قدرت پر۔ وہ اللہ کے نبی جانتے تھے کہ کوڑ کے مرض میں یہ تاثیر نہیں ہے کہ کسی اور میں منتقل ہو جاوے، البتہ اللہ چاہے تو وہ منتقل کر دے، چاہے تو اس کو منتقل کر دے، چاہے اثر نو پیدا کر دے۔ خود کوئی مرض فی نفس ہی یہ طاقت نہیں رکھتا ہے کہ یہ خود منتقل ہو جاوے۔ اسی کو سامنے رکھ کر نفی کی گئی تھی، لا عدوہ ولا طیرہ، عدوہ نہیں ہے، چھوت چھات نہیں اسلام میں۔ اور اسی کو سامنے رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیا مجذوم کا، کوڑھی کا، اور اپنے ساتھ کھانا اس کو کھلایا۔ لیکن امت کا حال یہ کہ امت میں مختلف درجات کے لوگ ہیں، کسی میں توکل کم ہے، کسی میں بہت کم ہے، کسی میں اور کم ہے۔ تو اس لیے یہ ممکن ہے کہ کسی کو یہ مرض لگنا تھا، مقدر میں تھا، لیکن جیسے ہی کسی مجذوم سے اس کا اختلاط ہوا اور مرض لگ گیا تو ایسا ہوا جیسے تار پہ بیٹھنا کوے کا اور اس کا ٹوٹ جانا۔ کوے میں کون سی طاقت ہے جو تار کو توڑ دے، لیکن پھر بھی کہتے کوے کے بیٹھنے سے ٹوٹ گیا۔ تو جیسے یہ نہ ہونے والی چیز منسوب ہو جاتی ہے کوے کی طرف، ایسے ہی کبھی کبھی ایک چیز حقیقت نہیں رکھتی لیکن وہ منسوب ہو جاتی ہے۔ مثلا کسی کوڑھی کے ساتھ آپ کا اٹھک بیٹھک کرنا ہوا اور پھر اسی وقت یہ مرض آپ کو لاحق ہو گیا، تو کم عقیدے والا، کم توکل والا، کم اعتماد والا یہ کہے گا اس کی وجہ سے ہوا۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرح کی تعلیم دے دی، جو کامل ہو توکل میں، ثقہ باللہ میں، تو اس کے لیے تو کوئی حرج نہیں اختلاط میں، لیکن جو اس قسم کی کیفیت اپنے اندر میں مضبوط نہیں رکھتا ہے
اس کو احتراز ایسے اختلاط سے کرنا چاہیے، اور اس کو فر من المجزوم والی حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ آج کل آپ جانتے ہیں کہ کرونا وائرس میں بھی کچھ ایسی ہی بات ہے، اس کو بھی ہو رہا ہے جو سب سے بچا کے اپنے گھر پہ رہتا ہے، پھر بھی ہو رہا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ ہیں جو پوری دن بھر بازاروں میں رہتے ہیں لیکن ان کو ابھی تک کچھ نہیں ہوا، بہت بڑی تعداد ایسی ہے۔ تو بات یہ نہیں ہے کہ چھوت چھات ہے، بات یہ ہے کہ ایک چیز ہونے والی ہوتی ہے سبب کے درجے میں، کبھی کوئی چیز سبب بن بھی جاتی ہے لیکن وہ چیز خود مؤثر بذات نہیں ہوتی۔ تو اب جیسے مجزوم کے تعلق سے دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں، ایسے ہی آج کل بھی ہمیں یہ دونوں باتیں مستحضر رکھنی چاہیے کہ اللہ پر اعتماد رکھو کہ کسی کو مرض پہنچا بھی تو تعدیے کی وجہ سے نہیں، اس کے مرض میں کوئی ذاتی ایسا اثر موجود تھا، بلکہ اللہ کے کرنے سے ہوا۔ اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے مریضوں کے ساتھ رہیں لیکن پھر بھی آپ کو یہ مرض لاحق نہ ہو۔ تاہم چونکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے والی حدیث سنائی، فر من المجزوم، حکم دیا دور رہو، تو ایسے ہی اگر آج ماسک وغیرہ اور دوسری احتیاطی تدبیریں بتلائی جاتی ہیں تو یہ تدبیریں اختیار کرنی چاہیے، دائرۂ شریعت کے اندر میں ہے اور شریعت اس کا حکم کرتی ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ فرماتے ہیں امام ترمذی ھذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث یونس بن محمد عن المفضل ابن فضالہ والمفضل ابن فضالہ ھذا شیخ بصری۔ مفضل ابن فضالہ کا تعارف کرا دیا، والمفضل ابن فضالہ شیخ آخر مصری، دو مفضل ابن فضالہ، ایک بصری ہیں اور ایک مصری ہیں۔ کہتے ہیں کہ مفضل ابن فضالہ یہ شیخ بصری ہیں، اور مفضل ابن فضالہ ایک دوسرے شیخ ہیں جو مصری ہیں، وہ اوثق من ھذا و اشہر، جو ان سے بھی زیادہ قابل اعتماد ہیں اور زیادہ مشہور ہیں۔ وروى شعبہ ھذا الحدیث عن حبیب ابن الشہید عن ابن بریدہ، اور کہا کہ اس حدیث کو ایک اور سند سے نقل کیا گیا ہے، عن حبیب ابن الشہید عن ابن بریدہ ان عمر، اوپر کی روایت یہ حضرت جابر سے تھی، اور یہ جو ہے یہ روایت جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ وہی حدیث کہ اخذ بید مجزوم، اخذ بید مجزوم، کہ مجزوم کا ہاتھ پکڑا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا، اصل میں یہ کہنا چاہتے امام ترمذی کہ یہ روایت حبیب ابن شہید سے اوپر بھی منقول ہے، ان سے لینے والے مفضل ابن فضالہ تھے، اور یہاں دوسری سند میں لینے والے اس حدیث کو شعبہ ہیں حبیب ابن شہید سے، اور یہ شعبہ والی حدیث میرے نزدیک زیادہ اچھی ہے اور زیادہ مضبوط ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ باب ما جاء ان المؤمن یأکل فی معن واحد، کافر کھاتا ہے ایک آنت میں، نہیں، مومن کھاتا ہے ایک آنت میں اور کافر کھاتا ہے 7 آنتوں میں۔ اس باب کا حاصل ہے کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے۔ حدیث میں بھی یہی بات کہی گئی، آپ دیکھ لیجئے، قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الکافر یاکل فی 7 امعاء والمومن یاکل فی معن واحد۔ مومن کھاتا ہے ایک آنت میں، کافر کھاتا ہے 7 آنت میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ پہلے تو معن کو آپ سمجھیں، یہ اس میں مقصور ہے، جمع اس کی امعاء آتی ہے، اور بعض لوگوں نے الف ممدودہ کے ساتھ پڑھا ہے معا جمع اس کی امعیہ، جیسے حمار وغیرہ کی احمرہ آتی ہے، معا نہیں بلکہ معا، جیسے حمار کی
احمرہ آتی، اس وزن پر معا کی امعیہ آئے گی، معنی ایک ہی ہے آنت کے معنی میں۔ اس کا کیا مطلب کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنت میں، اس کے 10 مطلب بتلائے گئے، چند کو آپ سنتے چلیں۔ پہلا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ غالبی حالت کے اعتبار سے، اکثری حالت کے اعتبار سے کہ مومن کم کھاتا ہے اور کافر زیادہ کھاتا ہے، اس کم اور زیادہ کو بتلانے کے لیے انداز اختیار کیا گیا کہ ایک آنت میں کھاتا ہے اور اس 7 آنت میں کھاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کافر کا چونکہ کوئی مذہب نہیں ہوتا، ساری چیزیں جو جس کا جی چاہے اس کے یہاں حلال ہو جاتی ہیں، اور مومن کے لیے ممنوعات کثیر تعداد میں، اس اعتبار سے مومن کم کھانے والا ہوا اور کافر زیادہ کھانے والا ہوا۔ تیسری بات یہ کہہ سکتے ہیں، تیسری تشریح کہ مومن کا مقصود آخرت ہے، دنیا میں وہ جانتا ہے بقدر ضرورت کھانا ہے، اور کافر جانتا ہے، کافر بعث بعد الموت کا قائل نہیں اور اس کے سامنے آخرت کا حساب و کتاب نہیں، اس وجہ سے وہ یہ سوچتا ہے بابر بعیش کو کہ عالم دوبارہ نے جتنا جی میں آئے کھا لو، جتنا جی میں آئے کھا لو۔ اور یہ انسان کا ایک مزاج ہے کہ جہاں جیسا ماحول ہوتا ہے یا فکر اس کی بن جاتی ہے، ویسا ہی اس کے کرنے میں اس کی طبیعت بھی چلتی ہے۔ مثلاً آپ دیکھیں اپنے گھر پر آپ احتیاط سے کھاتے ہیں، لیکن جب کہیں دوستوں میں پارٹی ہو، شادی ہو، تو آپ ڈکار لے لے کر کھا رہے ہیں، اس لیے کہ شادی میں دوسرے کے دسترخوان پر کھانے میں، دوستوں کے جشن میں ایک مزاج کچھ دوسرا ہی ہے، پیٹ بھرنے کا، خوب جم کر کھانے کا۔ تو چونکہ وہاں یہ مزاج، ایسی کافر کا مزاج دنیا میں دنیا سے فائدہ اٹھانے کا بنا ہوا ہے، اس لیے وہ 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ چوتھی تشریح کر لیجئے کہ 7 بول کر کے تکثیر مراد ہے اور 1 بول کر کے تقلیل مراد ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایمان والوں کے ہم سب کے مربی ہیں، مرشد ہیں، پیغمبر ہیں، آپ نے کم کھانے کی تاکید فرمائی ہے، اس لیے لا محالہ مومن کے کھانے میں تقلیل ہوگی، اور کافر چونکہ ان تعلیمات کا اپنے کو پابند نہیں رکھتا اور ان تعلیمات کو جانتا بھی نہیں، اس لیے اس کے کھانے میں تکثیر ہوتی ہے۔ 5ویں بات یہ ہے کہ مومن یہ سوچتا ہے کہ دانے دانے کا حساب دینا، ایک ایک نعمت کا حساب دینا، اس لیے بہرحال وہ کم کھاتا ہے، اور کافر آخرت کا قائل نہیں، یوم آخر کا عقیدہ نہیں رکھتا، حساب کا عقیدہ نہیں رکھتا، اس لیے اس کے سامنے کوئی حساب نہیں، جب حساب نہیں تو وہ جی بھر کر کے کھاتا ہے۔ اور آخری بات ایک یہ سمجھ لیجئے کہ اصل میں مومن بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے تو تھوڑے سے کھانے میں اس کے برکت آ جاتی ہے، اللہ کے نام کی برکت آ جاتی ہے، شیطان کے دور ہو جانے سے بے برکتی کا دروازہ بھی بند ہو جاتا۔ اور جب کافر کھاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا، اللہ کو نہیں جانتا، نہیں مانتا، تو شیطان شریک طعام ہو جاتا ہے، تو اس کی برکت اٹھ جاتی ہے، اس لیے اس کا پیٹ کئی پلیٹوں 7 پلیٹوں سے بھرتا ہے، مومن کا ایک ہی پلیٹ سے بھر جاتا ہے۔ اس کو کہا گیا کہ مومن 1 آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ یہ چند توجیحات شارحین نے فرمائی ہیں۔ اب امام ترمذی اپنی عادت کے مطابق حدیث پر حکم لگا رہے ہیں، ھذا حدیث حسن صحیح۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وابی سعید وابی نضرۃ وابی موسیٰ وجہجاء الغفاری ومیمونۃ وعبد اللہ بن عمرو وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى قال حدثنا مان قال حدثنا مالك بن سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زافه زيف كافر فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب ثم اخرى فشربه ثم اخرى فشربه حتى شرب حلاب 7 شياه
ثم اصبح من الغد فاسلم فامر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها ثم امر له باخرى فلم يستتمها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يشرب في معٍ واحد والكافر يشرب في 7 امعاء هذا حدیث حسن صحیح غریب۔ اب تک جو توجیحات پیش کی گئی اس روایت سے تائید بھی ہوتی ہے اس کی کہ ایک کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ضیافت کے لیے ایک بکری کا دودھ دو کر پیش کیا، پھر دوسری، پھر تیسری، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ پی گیا۔ صبح جب ہوئی تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کو دیکھ کر نبی سے محبت ہو گئی اور وہ اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ کے نبی نے پھر ایک بکری کا دودھ پیش کیا، ایک ہی پی کر کے وہ آسودہ ہو گیا، پیٹ بھر گیا۔ پھر دوسرا پیش کیا تو نہیں پی سکا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن یشرب فی معٍ واحد والکافر یشرب فی 7 امعاء۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.